ایک شخص بغداد میں رہتا ہے، بغداد محلہ میں، وہ غوث پاک کے پاس آیا، میرے مرشد کے پاس، اور کہتا ہے سرکار میری بیٹی چھت پہ تھی، اسے کسی نے اٹھا لیا، گم ہو گئی میری بچی، ڈھونڈ رہا ہوں ملتی نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جنگل میں جا اور میرا نام لینا، توجہ نام کی بات آئی، نام لینا، ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہے، میرا نام لینا اور نام لے کر دائرہ کھینچنا۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے نام لینے کا طریقہ یہ لکھا ہے، بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ کر کے دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا، نام لے کر دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھنا۔ پھر مخلوق گزرے گی، کوئی تیرے پاس آئے گا، آ کر کے تیری فریاد پوچھے گا، وہ بات کر لینا اس سے۔ غوث پاک کا وہ غلام تھا، دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا۔ رات، جنگل کی رات، الگ الگ ڈراؤنی شکل کے لوگ گزرتے گئے، لیکن اس کو کسی نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ غوث پاک کے نام کے دائرے میں بیٹھا تھا۔ اب آپ سوچیں جب غوث پاک کے نام کی یہ شان ہے تو نام محمد کی شان کیا ہوگی؟ آپ سوچئے نا، یہ دنیا کے لیڈر جن سے تم کانپ رہے ہو، لرزہ بر اندام ہو، ان کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے پاس نام محمد ہے، یہ نام محمد کیا ہے؟ عرش پیدا ہوا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو زلزلے تھے عرش پہ، اللہ نے نام محمد لکھا، عرش ٹھہر گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے آج تک جو عرش ٹھہرا ہوا ہے میرے محبوب کے نام کی برکت۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہد کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے یا بور نہیں ہوئے تو مجھے جواب دے کہ شہد کیسا ہوتا ہے؟ شہد، اگر کسی کو ٹائیفائڈ کا مرض ہو، اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ کیسا لگتا ہے؟ جس کو بخار تیز اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ شہد کا قصور ہے کہ زبان کا قصور ہے؟ اگر زبان بیمار ہو جائے تو میٹھا شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے، پینے کے قابل نہیں لگتا۔ شہد میٹھا کب لگتا ہے؟ جب زبان بیمار نہ ہو۔ نادان، نام محمد وہ شہد ہے کہ تیری ہر مشکل اس کی برکت سے ٹل جائے گی۔ تو نے اپنی زبان کو گناہوں سے بیمار کر لیا ہے، تو گناہوں سے شفا حاصل کر اور پھر اپنی شفا یاب زبان سے نام لے کر دیکھ۔ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نام محمد نے فائدہ پہنچایا ہے، وہی فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ نوح کو کشتی میں نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ آدم کو نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے نوح والی زبان لے کر کے آ، اللہ تجھے وہ فائدہ ضرور عطا فرمائے۔ خدا نے ہمیں کیسا بڑا وسیلہ دیا، زبان گندی کر کے نقصان کتنا اٹھایا۔ یہی زبان غیبت کرے، یہی زبان چغلی کرے، یہی زبان حرام لقمہ کھائے، لذتوں کے لیے حرام میں اتنا ڈوب گئے، لذتوں کے لیے حرام میں۔ ارے بریانی کھاؤ یا قیمتی سے قیمتی لذیذ غذا کھاؤ یا سوکھی روٹی، کھانے کی لذت کہاں تک ہے پتہ ہے؟ 2 انگلی کی لمبائی کے فاصلے تک لذت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے کھانے کی، یہ فلسفہ بتا رہا۔ دیکھو یہ خانقاہ ہے نا، میں تھوڑی سی کچھ خانقاہی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانے کی لذت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 انگلی کی لمبائی کے فاصلے تک رہتی ہے کھانے کی لذت، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم لقمہ زبان پہ رکھتے ہیں لذت شروع ہوتی ہے، اور زبان کے اینڈ جڑ تک جاتی ہے تو اس کی لذت کتنی لذت ہے؟ 2 سیکنڈ کی بھی لذت نہیں یار۔ اور جب حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہے تو جو انجام سوکھی روٹی کا ہوتا ہے وہی انجام بریانی کا بھی ہوتا ہے، وہی انجام تلی ہوئی چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ صرف 2 انگل کے فاصلے کی لذت کے لیے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہو۔ ہمارے لیے کوئی بریانی یا لذیذ کھانا کھانا ضروری ہے؟ پیٹ تو پانی اور کھجور سے بھی بھر جاتا ہے،
ہمارے لیے لذیذ کھانا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے حلال کھانا فرض ہے۔ چھوڑ دینا، اگر نہیں ملتی ہے حلال بریانی چھوڑ دیں، حلال لذیذ غذائیں نہیں ملتی چھوڑ دیں۔ ارے کچھ ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کیا، جنہوں نے کھجور کھا کے گزارا کیا، کیوں ہم حلال کی طرف نہیں ہیں؟ اور حلال کھا کے دیکھو پھر اس کی برکت دیکھنا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی حرام کی طرف میں نے تکا بھی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، احمد ابن حنبل کو دیکھ لیں، حلال پہ بڑی توجہ کی، زبان کی اندر تاثیر ہوگی، دعاؤں میں تاثیر ہوگی، چہرے پہ وہ نکہت ہوگی، آنکھوں میں وہ نور ہوگا، سب دین میں سب ہے۔ دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ورنہ دین تو آیا ہی اپنے لیے۔ دین کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے آیا۔ تو جب نام غوث پاک کی تاثیر یہ ہے، کیا تاثیر ہے غوث پاک کے نام کی؟ دائرہ کھینچا نام لے کر بیٹھ گئے، عجیب عجیب چہرے والے گزرتے رہے، کچھ بگاڑا نہیں۔ جنات تھے وہ سب، اور جنات کچھ نہیں بگاڑتے غوث پاک کے سچا نام لیوا کا۔ یہ بیچارے بیت المال کے پیسے پہ پلنے والے اپنا کیا بگاڑ سکیں؟ یہ بات اتنی کوئی غلام بنے، کہانی قصے کی بات نہیں ہو رہی، حقائق۔ ابھی میں آپ سے نعرہ نہیں چاہتا، میں آپ سے حقیقتوں کا اعتراف چاہتا ہوں۔ بنے غلام، کوئی غلام بن کر دیکھے، وہ جرأت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گزرتے رہے، آخری میں کر و فر کے ساتھ آیا، دیکھ کر لگتا تھا کوئی بادشاہ ہے۔ اس نے بیٹھا ہوا دیکھا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، نیچے اتر کے وہ لکیر کو اس نے چوما، لکیر چومی۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید جناتوں میں کوئی وہابیت کا فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا کہ چومنا حرام یا شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں تو انسانوں میں بھی کوئی نہیں تھا فتویٰ دینے والا، لیکن اس نے لکیر چومی۔ کون سی لکیر؟ ہر لکیر نہیں، جو میرے مرشد غوث پاک کے نام سے لکیر کھینچی گئی سبحان تھی، اللہ، وہ سبحان لکمی۔ اور وہ لکیر کے باہر ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میں غوث پاک کا غلام ہوں، میری بیٹی چھت سے گم ہو گئی، غوث پاک کے پاس گیا تھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے مجھے یہاں بھیجا اور یہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اس بدبخت گستاخ نے اس غلام غوث اعظم کی بیٹی لی ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا تو بچی بھی اس کے پاس موجود تھی، وہ جن بھی موجود تھا۔ پھر پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی غوث پاک کے غلام کے گھر تک جانے کی؟ تیری اوقات کیا ہے غوث پاک کے گھر تک، غلام کے گھر تک جانے کی؟ تو نے یہ جرات کی ہے، اس کو ابھی قتل کیا جائے، لڑکی کو واپس کیا جائے، اور آئندہ اعلان کر دو جو بھی غوث پاک کے سچے غلام کو ستائے گا اس کے ساتھ یہی حالات کیے جائیں گے، اس کو اسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے پوچھا غوث پاک کے اس قادری غلام نے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ تو کہا آپ میرے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں اور ان کے زیر فرمان ہیں، ہم ان کے فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں، جیسے وہ انسانوں کے گوشت ہیں ویسے وہ ہم جناتوں کے بھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث